جی بھائی جان، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ فلاں بندہ تو بہت خوش رہتا ہے، اپنی زندگی میں اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ عطا کیا ہے، لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ اس بندے کے پاس ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ ایک خوشی والی زندگی گزارتا ہے؟ دوستو، زندگی میں خوش رہنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ پیسہ کمانے سے زیادہ ضروری زندگی میں خوش رہنا ہے۔ آپ کو خوش رہنے سے اور دوسروں کو خوش کرنے سے جو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے وہ آپ کبھی پیسے سے خرید نہیں سکتے۔ تو دوستو، خوش رہنے کا پیمانہ زیادہ تر لوگوں کی نظر میں یہ ہوگا کہ یار اس کے پاس بہت بڑی گاڑی ہے تو وہ بہت خوش انسان ہے، اس کے پاس ایک بہت زیادہ پراپرٹی ہے، اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، وہ بہت مالدار ہے، وہ باہر کے ٹور بہت کرتا ہے، اس کے پاس اتنی زیادہ بیویاں ہیں تو شاید وہ بہت خوش ہے۔ بالکل بھی نہیں۔ یہ چیزیں، یہ بینک بیلنس، یہ گاڑیاں، یہ آپ کی پراپرٹیز آپ کو حقیقی خوشی نہیں دے سکتی۔ آپ کو حقیقی خوشی دوسروں کو خوش کرنے سے ملتی ہے۔ آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ نیوٹن کا تیسرا لا ہے کہ ایوری ایکشن از اے ری ایکشن۔ آپ آج جو خوشی دوسروں کو دو گے، آپ کے پاس وہی خوشی ریفلیکٹ ہو کے دوبارہ آپ کے پاس واپس آئے گی۔ تو دوستو، جب بھی آپ کوئی نیکی کرتے ہوں گے، میں بڑی نیکیوں کی بات نہیں کروں گا، جب بھی آپ چھوٹی سی کوئی نیکی کرتے ہوں گے تو آپ نے یہ فیل کیا ہوگا کہ نیکی کرنے کا سوچنے سے لے کے نیکی کرنے کے بعد تک کے جو لمحات ہوتے ہیں اس میں آپ کا دماغ اور دل کتنا سکون محسوس کرتا ہے۔ یہی وہ ریفلیکشن ہے دوستو جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ آپ نے کسی کا بھلا، کسی کی مدد، کسی کو خوش کرنے کا سوچا، وہی ریفلیکشن، وہی انرجی گھوم پھر کے آپ کے پاس دوبارہ واپس آ گئی۔ دوستو، زندگی میں آپ نے سب سے زیادہ اگر کوئی چیز حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے تو وہ ہے خوش رہنا۔ اگر کبھی آپ کا اتفاق کسی ایسے پرسن سے ہوا ہو، کسی ایسے بندے کے ساتھ ہوا ہو جو کہ بہت زیادہ چیریٹیز کرتا ہو یا بہت زیادہ اپنے سے غریب لوگوں کی مدد کرتا ہو، ایک رفائی ادارہ چلا رہا ہو، یتیموں کی مدد کرتا ہو، اللہ کے راہ میں یا نیکی کے کاموں میں بہت زیادہ پیسہ لگاتا ہو، تو آپ کو یہ محسوس ہوا ہوگا کہ اس انسان میں سکونیت کا ایک درجہ بہت زیادہ ہے۔ اس کے اندر سے ایک ریفلیکشن نکل رہی ہوتی ہے، اس کے اندر سے ایک ریز، پازیٹیو ریز نکل رہی ہوتی ہیں جو کہ اگلے بیٹھنے والے، سننے والے اور دیکھنے والے بندوں کو ڈائریکٹلی ریفلیکٹ کرتی ہیں، ڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہیں۔ تو دوستو، یہی وہ فرق ہے جو کہ ایک ایسے انسان میں آپ کو کبھی نہیں ملے گا جو نیگیٹو ہوگا، جو لوگوں کی خوشیاں چھینتا ہوگا۔ دوستو، خوشیاں بانٹنے سے صرف آپ کو یہ فائدہ نہیں ہوگا کہ آپ کو وہ خوشیاں واپس آئیں گی، بلکہ آپ ایک ایسا کام کر جاتے ہیں جو کہ انسانیت کی تا حیات مدد کرے، جس کے ذریعے لوگوں کا فائدہ ہونا شروع ہو جائے۔ آپ کو خوشی کے ساتھ ساتھ آپ کا نام بھی دے گا وہ کام۔ یا تو آپ اپنی 3-4 نسلوں تک اپنا نام قائم رکھ سکیں گے، یا پھر ایسے رفائی کام کرتے کرتے اپنا نام تا قیامت تک آپ بنا سکیں گے۔ 3-4 نام کا مطلب آپ کو اپنے والد کا نام پتہ ہوگا، آپ کو اپنے والد کے والد یعنی کہ اپنے دادا کا نام پتہ ہوگا۔ بہت سے کم ایسے لوگ ہیں جن کو شاید اپنے دادا کے والد کا نام پتہ ہو۔ تو یہ ایک عام انسان کے بارے میں بات کر رہا ہوں میں، ایک عام انسان جو کہ پوری زندگی اپنے آپ کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے، وہ لوگوں کی خوشیاں چھین کر لاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ شاید ان خوشیوں سے وہ خوش ہو جائے گا۔ وہ ایک انسان جب مرتا ہے تو وہ شاید 3 یا 4 نسلوں تک جیتا ہے، لیکن ایسا انسان جو کہ لوگوں کی خوشیوں کا باعث بنتا ہے اور بار بار بنتا ہے، وہ اپنی خوشیوں کو بھی بانٹتا ہے، وہ ادھر سے بھی خوشیاں لے کر آتا ہے، وہ ادھر سے بھی خوشیاں لے کے آتا ہے، اور وہ سب کچھ اکٹھا کر کے لوگوں میں تقسیم، لوگوں میں بانٹ دیتا ہے۔ وہ ایک ایسا کام، ایسا بھلا کر رہا ہے کہ وہ ایک خوشیوں کے ریفلیکشن کے ساتھ ساتھ لوگوں کی زندگیاں بدلنے کی کوشش کر رہا ہے ایک پازیٹیو وے میں۔ تو یہ جو چیز ہوتی ہے آپ کو آپ کا نام بنانے میں مدد کرتی ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ خوشیاں بانٹتے آپ کا ایک دن زندگی کا چراغ گل ہو جاتا ہے تو آپ کو دنیا، آپ کو وہ لوگ تا قیامت، تا حیات یاد رکھتے ہیں۔ دوستو، تو خوشیاں بانٹنے والے بنیں، خوشیاں چھیننے والے نہیں۔ خوشیاں بانٹنے سے آپ کو خوشی ملے گی، خوشیاں بانٹنے سے لوگوں کو خوشیاں ملیں گی،
خوشیاں بانٹنے سے آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا، جو کہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ خوشیاں بانٹنے سے آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے گا۔ خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ اسٹے موٹیویٹڈ۔